نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب سے صبح صادق تک ہمیں وہ گولڈن چانس میسر آ رہا ہے جس میں ہم توبہ و استغفار، اعمال صالحہ، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کر کے انفرادی طور سے کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ شرعی اور قانونی اعتبار سے ہم اس کو کرنے کے لیے، تاکہ کسی گرفت کے نہ اللہ کے یہاں شکار ہوں نہ وہ گورنمنٹ کے یہاں شکار ہوں، دو باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کا تعلق شب برات سے خود ہے اور نمبر 2 کا تعلق موجودہ حالات سے ہے۔ پہلی بات جو شب برات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ 9 اپریل بروز جمعرات شعبان کی تاریخ 14 تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شب برات ہے۔ اس رات میں ذکر و عبادت، دعا و استغفار کی کثرت اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھو عزیزان گرامی، کوئی عمل اجتماعی شکل میں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب دی گئی، لیکن صرف ایک بار تنہا قبرستان جانا رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ بنا کر اور مختلف اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو میں اکابر کے حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جبکہ ضروری اعمال، نماز باجماعت اور جمعے وغیرہ کے لیے نکلنے پر پابندی ہے، شب برات میں مساجد یا قبرستان جانے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں اور جوانوں کو باہر نکلنے سے چراغا یا پٹاخہ بازی جیسی گناہ کے رسوم سے مکمل پرہیز کریں اور حسب توفیق رات میں نوافل، دعا اور استغفار کا اہتمام حسب معمول گھروں میں رہ کر کریں۔ اور 15 شعبان بروز جمعہ بشرط ہمت روزہ رکھ لیں کہ وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعی یا خود ساختہ غیر ثابت اعمال سے جو شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے مکمل پرہیز کریں۔ یہ بات تو تھی شب برات سے متعلق، اور دوسری بات لاک ڈاؤن کی پابندیوں سے متعلق ہے۔ یاد رکھیے، کرونا وائرس کے خدشے کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن نافذ ہے، آپ کو معلوم ہے، جس کے 14 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بعض اوقات اس کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ان پابندیوں کو صرف حکومت کی انتظامی پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام تر چاق و چوبند انتظامیہ کا رہنا یا پولیس کی جو مظالم کی خبریں آ رہی ہیں، یقیناً ان میں بنیادی ہماری غلطیاں ہیں، چونکہ ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ لازماً نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے پھر لاٹھی چارج کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہماری ہی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک آدمی متاثر ہو گیا اس کرونا کی بیماری سے بھیڑ بھاڑ میں اور کھلی فضا میں گھومنے پھرنے کی وجہ سے، اور وہ اپنے گھر میں آیا، تو گویا کہ اس نے اپنے مرض کو اپنے گھر میں بھی جو ہے بھیجا، گویا اپنے گھر والوں کے بھی قتل کا باعث بنا، نقصان پہنچانے کا باعث بنا۔ اس لیے اللہ کے واسطے حکومتی قوانین کی پابندی بھی ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ حکومتی پابندیوں کا مقصد بھی شہریوں کا تحفظ ہے۔ نمبر 2، وبائی بیماریوں سے متعلق شریعت کی ہدایات میں بھی یہی ہے کہ جہاں وبائی بیماری ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔ تو یہی تو لاک ڈاؤن کہہ رہا ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی صحابہ کے دور میں بھی صحابہ کے طرز عمل سے جب وبائی بیماریاں پھیلی تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ احادیث نبویہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ لہذا مسلمانان ہند پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج وغیرہ سے بھی غفلت نہ برتیں۔ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ ہمارا ہی ایمانی عقیدہ ہے نا کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ایمانی عقیدہ ہے۔
اور یہ بات بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، آیت کریمہ کا اہتمام ضرور کیجیے اور پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کیجیے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگیے اور پوری امت کے حال پر، انسانیت کے حال پر رحم کی اللہ کی ذات عالی سے دعا کیجیے۔ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم رکھنا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کو مستحکم دلوں میں بٹھانا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ دونوں کو ایسا مینٹین کیجیے کہ نہ آپ ہندوستانی قانون کے اعتبار سے داغدار ہوں اور نہ شریعت مطہرہ کی نظر میں داغدار ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔